أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق اللہ العظیم. میرے واجب الاحترام اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر زندگی میں مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. میرے بھائیوں، آج میں جس موضوع کا سہارا لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے غیبت. میرے بھائیوں، آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. تم میں سے ایک شخص دوسرے کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو تم اسے ناپسند کرتے ہو اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے. میرے بھائیوں، اس موضوع کے اندر اور اس آیت کے ذیل میں آپ حضرات سامنے دو ہی باتیں عرض کروں گا. پہلی بات غیبت کسے کہتے ہیں، اور دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ غیبت سننا اور غیبت کرنا کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے. میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا غیبت کیا چیز ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: کسی کی پیٹھ کے پیچھے ایسی بات کہی جائے جو اس سے ناگوار گزرے. صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس میں وہ بات حقیقتاً موجود ہو تو پھر؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا: اسی کو تو غیبت کہا جاتا ہے. اگر اس میں موجود نہ ہو تو وہ بہتان ہے، اور بہتان غیبت سے بھی بڑا ایک گناہ ہے، اور کسی بھی مسلمان بھائی کی غیبت کرنا حرام ہے. میرے بھائیوں، یہ مختصراً میں نے عرض کیا پہلی بات کہ غیبت کسے کہا جاتا ہے. میرے بھائیوں، پھر دوسری بات یہ ہے کہ غیبت سن کر خاموشی اختیار کرنا کیسا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ مسلمان بھائی کی غیبت کرنا حرام ہے، اسی طرح غیبت سننا بھی حرام ہے. اور اگر کوئی کسی کی غیبت سنے اور اس کی تردید نہ کرے، یعنی کہ اس کو روکے نہیں، بیان کرنے والے کو منع نہ کرے، اور اگر وہ جو بیان کر رہا ہے اس کی تردید بھی نہیں کر سکتا اور اس کو بیان کرنے سے روک بھی نہیں سکتا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس مجلس سے علیحدہ ہو جائے، جدا ہو جائے. جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب وہ بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں. میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہی مومن کی پہچان ہے جو اس آیت میں ذکر ہوئی. اگر ہم نے اپنے آپ کو مسلمان اور مومن ظاہر کرنا ہے تو پھر ایسی باتوں سے اعراض کرنا ہوگا، ایسی محافل چھوڑنی ہوں گی، تب ہم مسلمان اور مومن ہوں گے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کانوں سے، آنکھوں سے اور دل سے پوچھا جائے گا.
میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کل کو جب ہم میدان محشر میں رب کریم کے سامنے حاضر ہوں گے اور رب کریم ہمارے اعضاء سے پوچھیں گے، ہمارے جسم کے ہر حصے سے پوچھیں گے، آپ نے دنیا میں کیا سنا، کیا دیکھا اور آپ کے دل میں کون سمایا، پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائیوں، ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہمیں اپنے کانوں سے کلام اللہ سننا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننا ہوگا، دین کی باتیں سننی ہوں گی، اور آنکھوں سے رب کا کلام اور نبی کا فرمان سننا ہوگا، اور دل میں صرف اور صرف رب العزت کی محبت کو سمانا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے جہنم کی آگ دور کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، آج کل تو ہمارے سامنے مسلمانوں کی عزت کو لوٹا جا رہا ہے، لیکن ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ چھوڑو جی، یہ ان کا اپنا مرضی کا کام ہے، اپنا فعل ہے، اپنے کام میں لگے رہیں، لیکن یہ بھی ہم سے کل پوچھو گی کہ آپ کے سامنے آپ کے مسلمان بھائی کی عزت لوٹی جا رہی تھی، آپ نے اس کا دفاع کیوں نہیں کیا، آپ نے اس کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ میرے بھائیوں، ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نے پوچھا مالک بن دخشم کہاں ہے؟ جواب میں ایک شخص نے عرض کیا کہ وہ منافق ہو چکا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ بات مت کہو، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے؟ اس سے اس کا ارادہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اور یقیناً اللہ نے اس شخص پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے جس نے اللہ کی رضا کی خاطر لا الہ الا اللہ کہا۔ میرے بھائیوں، لہٰذا میرے دوستوں، اگر ہمارے سامنے کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہو تو اس کے ایمان کی گواہی دے کر اس کو روک دیں کہ وہ مسلمان ہے، نامعلوم اس کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے۔ ہمیں کسی کے عمل سے کیا غرض؟ ہر بندے کا اپنا اپنا عمل ہوتا ہے، ہر بندے کے اپنے جسم سے اپنے افعال سر انجام پاتے ہیں، اپنے اعمال سر انجام پاتے ہیں۔ ہمیں کسی کی غیبت، کسی کے اعمال، کسی کے افعال سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسی طرح کی ہمیں باتیں کہہ کر اس کو روک دیں، غیبت کرنے والے کو روک دیں، تاکہ گناہ سے بچانے کے ساتھ ساتھ دوسرے کی خیر خواہی کا اجر بھی مل جائے۔ جب ہم ایسا کرنے والے بنیں گے تو تب ہماری جا کے مومنین میں اور مسلمانوں میں پہچان ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی غیبت جیسے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں مومن اور مسلمانوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔